آخری دن پورے پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ خداوند کے گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں لے آیا ہے تاکہ ہم اس کے حضور میں وقت کو گزاریں۔ آج کلام کی جن باتوں کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ دعا کے تعلق سے ہیں۔ کلیسیا میں فاسٹنگ پیریڈ چل رہا ہے 21 ڈے فاسٹنگ کا، اور فیبروری میں ہم ویسے ہی جو 40 ڈیز فاسٹنگ ہے اس میں انٹر ہوں گے۔ تو چند ایک باتیں جو ان ہفتوں میں ہم دعا کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کیا ہے، اور جب آپ اس میں سے گزریں گے ان ہفتوں میں سے تو میرا ایمان ہے کہ آپ بہت سی نئی چیزوں کو یا دعا کے اس نئی ایسپیکٹ کو جو پہلے آپ نے شاید کبھی نہ سمجھنے کے لیے نہ سمجھا ہو اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو عام فہم جو سوچ ہے، خیال ہے، وہ یہ ہے کہ میں دعا کیوں کروں یا میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا، خدا نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے گا، تو لہٰذا میں دعا جو ہے کیوں کروں، یہ کوئی ضروری بات نظر نہیں آتی۔ اب یاد رکھیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایکٹ ہے جو پوری دنیا میں ہر مذہب کا جو ماننے اور جاننے والا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ بائیں مسیحی لوگ جو ہیں، جو خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعا کرنا یا خدا کے لوگوں کا، مسیحوں کا دعا کرنا، یہ کس طور سے الگ ہے، اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ زمین پر خدا یسوع مسیح انسان بن کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ زمین پر انسان ہونا اتھارٹی کی بات ہے۔ زمین پر اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس۔ جو انسان ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس یہ باڈی سوٹ ہے، یہ جسم ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے یسوع جب آئے تو یسوع انسان بن کے، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے 5ویں باب میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں کہ جب آخری وقت آئے گا، عدالت کا وقت آئے گا، تو عدالت کے وقت میں جو عدالت کا سارا اختیار ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ خدا یسوع مسیح۔ اور اس کی وجہ انجیل کیا بتاتی ہے؟ کیوں یسوع کے پاس عدالت کا اختیار ہے؟ کیونکہ وہ آدم زاد ہے، کیونکہ وہ انسان بنا ہے، اب اس کے پاس باڈی سوٹ ہے، اس وجہ سے وہ انسانوں کی عدالت کرے گا۔ اگر ہماری عدالت ہو اور عدالت میں خدا بیٹھا ہو تو آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا پتا انسان بننے کے مصائب کیا ہیں، انسان بننے کی آزمائشیں کیا ہیں، کس کس طور سے انسان آزمائش میں سے گزرتا ہے، لیکن میں اور آپ یسوع کو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ ہماری طرح آزمایا۔ کن کی طرح؟ میری اور آپ کی طرح وہ آزمایا گیا، تو بھی وہ غالب رہا۔ اس لیے عدالت کا سارا جو نظام اور انتظام ہے وہ یسوع کو دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو نام ہے یسوع کا، یہ بھی زمینی نام ہے، یہ کوئی آسمانی نام نہیں ہے۔ یسوع زمینی نام ہے۔ یسوع کے وقت میں اور یسوع سے پہلے
بہت سے لوگ یسوع نام رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی بائبل مقدس میں آپ یسوع نام کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی جو ہے، اب یہ بہت عام فہم تو نہیں، لیکن کچھ ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ آج بھی اپنا نام جیسس یسوع رکھتے ہیں۔ مجھے ایک دن ایک شخص کی کال آئی، اور اس کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی کیجئے، کسی کمپنی کے ریفرنس سے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام یسوع ہے۔ میں نے کہا یار یہ بھی آسمان سے تو کال نہیں ہے؟ تو ہنس پڑا، کہتا نہیں یہ زمین سے کال ہے، لیکن میرا نام جیسس ہے۔ میں کہا رائٹ۔ سو یہ عام فہم نام، یہ زمینی نام ہے۔ تو یسوع جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے انسان بنا ہے، زمین پہ آیا ہے، باڈی سوٹ لیا ہے تاکہ وہ میری اور آپ کی مدد کر سکے۔ سو خدا کے طور پہ یسوع کے پاس، خدا کے پاس ساری کائنات کا اختیار ہے، لیکن زمین کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کا سارا اختیار اس نے کس کو دیا ہے؟ انسان۔ خدا نے انسان کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس کو کہا کہ زمین کو معمور اور محکوم، حاکم ہو جاؤ، اس کے محکوم کر لو اس کو۔ چونکہ زمین کی اتھارٹی خدا نے انسان کو دے دی تھی، اس لیے وہ زمین پر اب اختیار نہیں رکھتا۔ زمین اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن اتھارٹی کس کی ہے؟ انسان کی۔ جو انسان ہوگا وہ با اختیار ہوگا، اس لیے جب خدا کو بھی زمین پہ آنا ہے اس کو فکس کرنے کے لیے، تو انسان بن کے آنا ہے، کیونکہ انسان ہونا زمین کے اوپر یہ لیگل اتھارٹی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں تو وہ زمین پہ لیگل نہیں۔ کوئی بھی روح جب زمین پہ ہے، بدی کی روح ہے، پاک روح ہے، وہ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ انسان کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کس میں رہنا چاہتے ہیں؟ انسان میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ انسان میں رہتے ہیں تو پھر اب وہ لیگل ہو گئے ہیں زمین کے اوپر فنکشن کرنے کے لیے۔ جب میں مر جاؤں گا، میرے بدن سے میری روح علیحدہ ہو جائے گی، then my spirit has to leave the earth۔ کیونکہ جب باڈی سوٹ کو روح نے چھوڑ دیا ہے تو پھر میری روح اب زمین کے اوپر اللیگل ہے، it has to shift back۔ سو زمین کے اوپر انسان ہونا اختیار کی بات ہے، کیونکہ خدا نے یہ اختیار اس کو دیا ہے۔ خدا جو چیز دیتا ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ خدا نے انسان کے اندر دو بنیادی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ پہلی بات کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ چونکہ انسان کے اندر حاکمیت ہے، اس لیے آپ ہر انسان کو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بچی ہو، وہ حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں بھی ان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اتھارٹی قائم ہو سکتی ہے، وہ اس کو قائم اور مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے طور پہ ان کے اندر ان بلڈ ہے، یہ انسان کے طور پہ ان کے اندر آلریڈی امپارٹڈ ہے۔ اس لیے بائبل کے لوگ جو ہیں وہ جب بائبل کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ بائبل کے انتظام کو سمجھتے ہیں کہ مرد کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، بچے کا کیا مقام ہے، اور وہ اپنے اپنے مقام میں فنکشن کرتے ہیں تاکہ فیملی جو ہے وہ ہیلدی طور پہ فنکشنل رہے۔ تو اتھارٹی جو ہے وہ انسان کے اندر ہے اور وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز، خدا نے کس کے لیے بنایا انسان کو؟ تاکہ وہ خدا کی حمد کرے۔ اس لیے انسان کسی نہ کسی طور پہ
وہ ضرور حمد کرے گا، چاہے وہ خدا کی حمد کرے، چاہے وہ کسی بت کی حمد کرے، چاہے وہ کسی معبود کی پرستش کرے، چاہے وہ اپنی پرستش کرے۔ وہ کہے میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں خود ہی اپنا خدا ہوں۔ کیوں وہ ایسا کرے گا؟ اس لیے وہ ایسا کرے گا کیونکہ یہ چیز اس کے اندر خدا کی طرف سے امپارٹ کی گئی ہے، چونکہ یہ آلریڈی اس کے اندر ہے، اس لیے وہ ضرور کسی نہ کسی کی پرستش کرے گا۔ تھینک یو جیسس۔ خدا بھلا ہے اور وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، انہیں اٹھا کے کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ اس کا کام کر سکے۔ سو مجھے اور آپ کو خدا کے لیے کھڑا ہونا ہے، خدا کے ہاتھوں میں آنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم الاؤ کرتے ہیں خدا کو کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے، اور ہم اپنے آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھوں میں جائیں۔ جتنی زیادہ دعا ہوگی اتنا زیادہ ہم خدا کے کنٹرول میں آتے چلے جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح جب اس زمین پہ تھے تو انہوں نے بہت کم خدا ہونے کے طور پہ موو کیا۔ چند ایک چیزیں، جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ بہت سے مقامات پہ یہ بھی بحیثیت خدا انہوں نے معافی نہیں دی۔ یہاں بھی آگے جا کے بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایمانداروں کو کہا کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جس کے گناہ تم قائم کرو گے اس کے گناہ قائم کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک کام جو صرف اس نے کیا وہ کیا تھا؟ مخلصی کا کام، نجات کا کام، زندگی دینے کا کام، ہماری گناہوں سے خلاصی اور رہائی کا کام۔ باقی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ انسان کے طور پہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اور آپ اس کو فالو کر سکیں۔ اگر وہ خدا کے طور پہ کرتا تو ہم کہتے وہ تو خدا ہے، ہم کیسے اسے فالو کر سکتے ہیں؟ لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ کس کے طور پہ کیا؟ انسان کے طور پہ، تاکہ ہم اسے فالو کر سکیں، ہم اس کے پیچھے چل سکیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر ہم اس کے پیچھے نہ چل پاتے۔ سو ابلیس جو ہے اس کی بات ماننے سے انسان نے گناہ کر لیا، اور جب انسان نے گناہ کر لیا تو جب ابلیس کی بات کو مان لیا تو انسان کس کی غلامی میں چلا گیا؟ ابلیس کی غلامی میں۔ اور جب ابلیس کی غلامی میں گیا تو جو غلام ہوتا تھا اس کا سب کچھ اس کے مالک کا ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ ابلیس کی غلامی میں انسان گیا تو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ انسان کے پاس اتھارٹی آن ارتھ، زمین کے اوپر اختیار، یہ سب سے قیمتی چیز تھی انسان کے پاس۔ تو ابلیس نے وہ اتھارٹی جو ہے وہ انسان سے چھین لی، وہ اتھارٹی اور وہ اختیار جو ہے اس کو چھین لیا، اور اس اختیار کو لے کے وہ زمین کے اوپر راج کرنے لگ گیا۔ اور جب یسوع زمین پہ آیا ہے تو وہ اسی اتھارٹی کو جو ابلیس نے انسان سے چھینی تھی اس کو واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ سارا جو الہی انتظام ہے وہ اسی ضمن میں کیا گیا، تاکہ یہ اختیار جو ابلیس نے لے لیا ہے وہ اس کو واپس لے سکے۔ جو آدم کے پاس اختیار تھا وہ کون سا اختیار تھا؟ زندگی کا اختیار۔ آدم کے پاس جب اتھارٹی تھی تو کون سی تھی؟ لائف کی اتھارٹی تھی، زندگی کی اتھارٹی تھی۔ جب تک آدم کے پاس تھا ہر ایک چیز جو ہے وہ زندہ ہے، وہ خود بھی زندہ ہے، اور کب تک زندہ ہے؟ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ڈیتھ نہیں ہو سکتی اس کی۔ لیکن جب یہ اتھارٹی ابلیس نے اس سے چھینی تو اس نے موت کے وسیلے سے راج کرنا شروع کر دیا۔ اب موت نے دندنانا شروع کر دیا، اب موت جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو گئی، اور اس لیے اس کے بعد شریعت کو دیا گیا، لا کو دیا گیا
تاکہ لو جب دیا جائے تو ابلیس کی جو موت کے وسیلے آنے والی اتھارٹی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کیا بتاتا ہے؟ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان بتاتی ہے۔ گناہ کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ آج بھی زندگیوں میں، کلیسیاؤں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اتنی نارملائز ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے شریعت دی گئی تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یسوع جو ہے وہ زمین پہ آیا تاکہ ابلیس سے اتھارٹی کو لے، اختیار کو لے، موت کے ساتھ جو اتھارٹی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور یسوع جب موت کے بند توڑ کے زمین سے جی اٹھا، جب وہ موت کے بندوں کو کھول کے، قبر کے بندھنوں کو کھول کے جی اٹھا، تو جو پہلی چیز بریک ہوئی وہ تھی ابلیس کا اختیار اور ابلیس کی اتھارٹی جو موت کے وسیلے سے موو کر رہی تھی، موت کے وسیلے سے جو کام کر رہی تھی۔ اس لیے جب یسوع جی اٹھا تو اس نے کیا کہا؟ موت فتح کا لقمہ، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت راہ اور راستہ ہے، اور وہ خود یسوع مسیح ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کلام میں کیا لکھا؟ وہ نیچے کے علاقے میں تھا۔ کس کے علاقے میں؟ موت کے علاقے میں اتر کے اس نے موت کو شکست دی تاکہ موت اپنی موت مر جائے اور یسوع زندگی لے کے اٹھے، اور پھر جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو وہ زندگی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، کثرت کی زندگی پائے۔ ایسی زندگی جو ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ یسوع نے کس چیز کو فتح کیا ہے، اور اس فتح کے بعد اس نے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ جس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے تو یہاں سے پریئر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ان بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یسوع کیوں زمین پہ آئے، کیوں اس نے جسم لیا، کیا کیا کہ اس نے پلیز کیا، نیچے کے علاقے میں جا کے کیا کیا، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں تو یہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں، سیکھی ہیں کہ کرنی چاہیے تو کر لیتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی دعا میں، زندگی میں فرق قسم کی کلیئرٹی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ موت کو فتح کر لیا گیا ہے اور ہمیں زندگی کا اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ جب یسوع زمین پہ آیا تو ابلیس جانتا تھا، ابلیس کو پتا تھا کہ یسوع کس کے لیے آیا، اس لیے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ یسوع کو اونچے مقام پہ لے گیا، اور جب وہ اونچے مقام پہ لے گیا تو خداوند کو اس نے کیا کہا؟ ساری سلطنت، شان و شوکت دکھائی، اور اس کو کہا کہ اگر تو جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ کیا ہوگا، میں تجھے دے دوں۔ ابلیس یہ جانتا تھا کہ یسوع اختیار کو واپس لے آیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے وہ اس اختیار کو مجھ سے واپس لے گا، کس چیز کی پلاننگ ہے خدا کے پاس۔ تو لہٰذا اس نے اپنی پلاننگ کے تحت کام شروع کیا، اور اس نے اسے کہا کہ تو جھک کر، یہ تیسری آزمائش تھی، جھک کر مجھے سجدہ کر۔ ابلیس ہمیشہ تین طرح سے آزماتا ہے، یاد باغ عدن سے ویسی کا۔ یسوع کی بھی کتنی آزمائشیں کی تھی؟ تین۔ آدم اور ہوا کی کتنی آزمائشیں کی تھی؟ ہوا کی تین۔ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شکل۔
ہر ایک ٹیمپٹیشن ان 3 خانوں میں فٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آخری جو ہے بات خداوند سے اس نے کہی کہ تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ ساری اتھارٹی جو ہے زمین کی میں تجھے دے دوں گا۔ اب جانتے ہیں اگر خداوند یسوع مسیح اگر ہم ایسے سوچ بھی لیں سجدہ کر دیتے تو خداوند جانتے تھے کہ اتھارٹی تو یہ مجھے دے دے گا ڈیل کے مطابق، لیکن اس کے باوجود یہ موت کے وسیلے سے انسانوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ خدا اپنے اوپر ہمارے گناہ بھی لیتا اور موت کو بھی شکست دیتا، پھر ہمیشہ کی زندگی کی پاسبلٹی تھی۔ اگر ایسا نہ ہو پاتا تو انسان جو ہے وہ راندہ درگاہ ہی رہتا اور وہ کبھی کسی جگہ پہنچ نہ پاتا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو جی اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب تک خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھے اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین کا سارا اختیار میرے پاس ہے۔ He never proclaimed that۔ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، موت کو شکست دے دی، قبر کو شکست دے دی، گناہ کا علاج کر دیا اور وہ جی اٹھے ہیں، تو اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آسمان کا اور زمین کا کل ٹوٹل اتھارٹی اب میرے پاس ہے۔ Now you are safe۔ آسمان کا سارا اختیار کیوں اس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور زمین کا سارا اختیار کیوں اس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ آدم زاد ہے، انسان ہے۔ اتھارٹی انسان کو دی گئی ہے اور وہ اس لیے انسان بنا ہے تاکہ وہ میری اور آپ کی مدد کر سکے۔ جب وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برا خدا یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، تو جب وہ برا ذبح ہو گیا ہے، فتح مند ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اب وہ میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے، میری اور آپ کے لیے انٹرسیشن کر رہا ہے۔ باپ کی داہنی طرف بیٹھ گیا ہے جا کے اور وہ انٹرسیشن کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ شفاعت جو ہے وہ دعا کی ایک قسم ہے، کسی کے لیے رکھنے میں کھڑے ہو جانا، کسی کی بات کو آگے لے کے جانا، درمیانی کا کام کرنا، وکیل کا کام کرنا۔ وکیل کیا کام کرتا ہے؟ وہ جج کے اور جو گلٹی شخص ہے اس کے درمیان میں ثالثی کا کام کرتا ہے۔ وہ ثالث ہوتا ہے، وہ درمیانی ہوتا ہے، وہ جرا کرتا ہے، وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جج جو ہے وہ اس کے غضب سے یہ زندگی بچ جائے، جرم سے جو ہوا ہے۔ اور اگر اس کی یہ قائلیت ہے، جو وکیل ہے اور وہ اچھا وکیل ہے، دیانتدار وکیل ہے، میں جسمانی لوگ کی بات نہیں کر رہا، جو دیانتدار وکیل ہے، اگر وہ قائل ہو جائے کہ نہیں یہ گناہ اس کا نہیں ہے، پھر وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ شفاعت کر رہا ہے، اے باپ زمین پہ شے کر دے، اے باپ زمین پہ شے کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو نیا بنا دے، اس کو زندگی بخش دے، اس کو شفا بخش دے۔ یہ شفاعت جو ہے یہ جاری ہے، اور اس کا حوالہ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے عبرانیوں 7 باب کی 25 آیت کو پڑھیں، رومیو کا خط تھا اس کا 8 باب اور اس کی 34 آیت کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح جو ہے وہ میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ پہلے وہ شفاعت نہیں کر رہا تھا، لیکن اب وہ کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ کیا ہے؟ آدم زاد ہے، اب وہ انسان بنا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ جب تک وہ نہیں بنا تھا وہ زمین پہ اترا ہے، اس نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا ہے، تو اسے کسی بندے کی ضرورت ہے۔ وہ ابراہیم کے پاس گیا ہے تاکہ ابراہیم شفاعت کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی مسیح شفاعت نہیں کر سکتا۔ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے،
لیکن ابھی وہ شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں بنا، اس نے فتح نہیں پائی۔ جب وہ انسان بن جائے گا، انسان بننے کے بعد فتح پالے گا، اب وہ شفاعت کر سکتا ہے میری اور آپ کی۔ لیکن جب تک نہیں بنا، خدا زمین پہ اترا ہے، سدوم اور عمورہ کی تباہی کا وقت ہے، ججمنٹ ہو رہی ہے، جج بن کے وہ آیا ہے، تو پھر اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے حضور میں شفاعت کرے، دعا کرے، سدوم اور عمورہ کے لیے ثالثی ہو، درمیانی ہو کے کھڑا ہو جائے، اور پھر راست اور درست فیصلہ جو ہے اس کو جاری کیا جائے۔ تو ابراہیم نے دعا کی، ابراہیم نے بات چیت شروع کی خدا سے، اور اس نے کیا کہا کہ اگر وہاں پہ سدوم اور عمورہ میں کتنے مل جائیں، کہاں سے شروع کیا؟ 50 مل جائے، 45 مل جائے، 40 مل جائے، 30، 20، 10 پہ آگے کام ختم کر دیا۔ کیوں 10 پہ ختم کر دیا شفاعت کا کام؟ اس لیے کیونکہ یہ سدوم اور عمورہ کا نام لکھا گیا، اس سے 2 چیپٹر پیچھے چلے جائیں تو یہ 5 شہر تھے، 2 نہیں تھے۔ کتنے تھے؟ 5 شہر تھے۔ تو جب شفاعت کی جا رہی ہے تو 5 شہروں کی بات کی جا رہی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اگر 50 لوگ مل جائیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں پہ کتنے مل جائیں ہر شہر میں؟ 10 لوگ بھی ایک شہر میں ہو تو 50 بنتے ہیں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ ابراہیم کو سمجھ لگی کہ نہیں 10 نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ خداوند اگر وہاں پہ 45 مل جائے، 9 میں ہو ایک شہر میں، ٹھیک ہے۔ اگر 6 ہو، 30 لوگ مل جائیں، 8 مل جائیں، 40 ہو جائیں، 30 ہو جائیں، اگر 20 لوگ مل جائیں، کتنے ایک شہر میں؟ 4 ایک شہر میں، وہ بھی نہیں ملے۔ پھر اس نے کہا اگر ایک شہر میں 2 لوگ ہو تو 2 بھی نہیں ملے، تو اس نے ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ کیونکہ 2 منیمم لوگ ہیں جو ہونے چاہیے کسی شہر کو بچانے کے لیے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم میں سے 2 مل کے زمین پہ کوئی چیز باندھ دے تو میں آسمان پہ اس کو باندھ دوں، اور اگر 2 لوگ زمین پہ کوئی چیز کھول دیں تو میں آسمانوں سے سن کے اس چیز کو کھول دوں گا۔ 2 لوگوں کا ہونا ضروری، منیمم 2۔ اس لیے لوگ بعض کا حیران ہوتے ہیں کہ ابراہیم 10 کے بعد آگے جاتے ہیں، وہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ 10 کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ منیمم 2 لوگ ایک شہر میں کہہ رہے تھے۔ خدا جو خدا کا منیمم سٹینڈرڈ ہے کام کرنے کا، اور 2 لوگ بھی نہیں ملے، تو پھر انہوں نے پریئر کو بند کر دیا اور سدوم اور عمورہ تباہ ہو گئے۔ سو اب زمین پہ اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اختیار جو مسیح نے واپس لیا ہے ابلیس سے، موت پہ فتح پائی ہے، اور اب یہ اختیار اس نے چرچ کو دے دیا۔ اب یہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ اس اختیار کو یوز کریں، آپ اس اتھارٹی کو یوز کریں، کیونکہ یہ اتھارٹی مسیح نے کلیسیا نے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب ہو، اور تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اختیار خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، چرچ کو دیا ہے، تاکہ وہ اس کو پریکٹس کرے۔ ابلیس کے پاس کون آیا؟ کس کے پاس وہ گیا؟ آدم کے پاس۔ آدم نے گناہ کر کے اختیار ابلیس کو دے دیا۔ ابلیس کے پاس یسوع آیا، اور ابلیس نے ہارنے کے بعد اختیار یسوع کو مل گیا، اور یسوع واپس میرے اور آپ کے پاس آیا، اور بڑی خوشی کے ساتھ گفٹ کے طور پہ وہ اختیار اس نے مجھے اور آپ کو دے دیا۔ All the way back to me and to you، تاکہ میں اور آپ اس اختیار میں زندگی کو بسر کریں اور خدا کے حضور میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا جب کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ لیتا نہیں۔ جو قانون وہ بناتا ہے وہ خود بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے تو آج بھی وہ رسپیکٹ کرتا ہے۔ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے نہیں، خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہی رسپیکٹ ہے، ان کی آزاد مرضی ہے، وہ کر رہے ہیں، ویری ویل،
करने दें, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो बहरहाल बाद में उनको भुगतना पड़ेंगे। लेकिन आज़ाद मर्जी है तो वो अपनी आज़ाद मर्जी से अपने काम को करें। आज़ाद मर्जी क्यों दी है? ये बड़े बड़े मजमून हैं, छोटी छोटी मैं बस टच कर रहा हूँ चीज़ों को। आज़ाद मर्जी इसलिए दी है ताकि वो अपनी मर्जी से खुदा को प्यार करे। प्यार की बात ही आज़ादी में है। अगर आप किसी को उठा के ले आए और कहें कि मेरे से प्यार कर, कोई आदमी जो बहुत जाबर हो वो किसी लड़की को उठा के ले आए कि वो उससे प्यार करे, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो किडनैपिंग है, वो रेप है। जब खुदा चाहता है कि इंसान खुदा को प्यार करे तो फिर उसमें क्या होना चाहिए? आजाद मर्जी होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से खुदा को प्यार करें। आप अपनी मर्जी से खुदा को प्यार कर रहे हैं, ये खुदा चाहता है, इसलिए उसने आजाद मर्जी दी है। दूसरी बात क्यों आजाद मर्जी दी है? क्योंकि उसने अपनी सूरत पे, अपनी शबीह पे हमें बनाया है, क्योंकि उसके पास आजाद मर्जी है और हम उसकी तरह बनाए गए हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भी आजाद मर्जी रखें, फिर ही हम उसकी सूरत पे हैं। सो उसने ये सब कुछ हमें वापस कर दिया है। सो खुदा सबसे बड़ी कुव्वत और कुदरत है। उसके बाद सबसे बड़ी कुदरत और कुव्वत कौन है? इंसान। जमीन के ऊपर यू आर द अथॉरिटी। और तीसरे नंबर पे इब्लीस, वो कुछ नहीं, इज जस्ट नथिंग। हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत नजर आता है क्योंकि हम जमीन पे हैं, महदूद है, छोटे वक्त में वक्त की कैद में रहते हैं। जब हम इससे बाहर निकलेंगे यू विल रियलाइज ही इज जस्ट नथिंग। सो मुझे और आपको खुदा में आगे बढ़ना है। अगर मैं और आप खुदा में महफूज रहेंगे तो फिर सब कुछ दुरुस्तगी से चलता और दुरुस्तगी से आगे बढ़ता रहेगा। इब्लीस के पास इस सारे काम के बाद अथॉरिटी किसी हद तक कुछ चीजों में मौजूद है, लेकिन बहुत लिमिटेड हद तक। इंसान के पास इख्तियार मौजूद है जो मसीह ने दिया है, लेकिन लिमिटेड हद तक। क्यों? गुनाह की वजह से। क्योंकि गुनाह की सरिश्त जो है वो उस पूरे काम को फंक्शन नहीं करने देती, उस पूरी अथॉरिटी को एग्जीक्यूट होने से रोकती है। इसलिए कोई शख्स जितना पाक होता चला जाता है उसकी जिंदगी में अथॉरिटी का लेवल उतना इंक्रीज होता चला जाता है। वो कहते हैं और हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह जो है वो रिड्यूस होना शुरू। इसलिए मुझे और आपको इस तरह से जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि इंसान जो है गुनाह की वजह से कमजोर है और वो नहीं जानता कि वो क्या करे। इसलिए हमें दुआ की जरूरत है, इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। क्योंकि गुनाह की वजह से, कमजोरी की वजह से इंसान जो है वो खो गया है। इंसान को पता नहीं कि अब क्या करना है, तो इसलिए मुझे और आपको दुआ करनी है। ये वजह है मेरी और आपकी दुआ करने की, क्योंकि हम खोए हुए हैं और हमें पता नहीं है कि हम क्या करें। सो दुआ जब आप करेंगे, मैं करूंगा, तो खुदा हमें मुश्किल में से निकलने का रास्ता बताएगा। खुदा रास्ता बताएगा, लेकिन इख्तियार को आपने इस्तेमाल करना। मूसा वहां खड़ा है, अब वो दुआ कर रहा है और दुआ करने के बाद खुदा ने उसको रास्ता बताया है, लेकिन कहना किसको है? मूसा। खुदा ने कहा कि तू अपनी लाठी बढ़ा और कह। और जब उसने अपनी लाठी बढ़ाई, इंसान ने कहा, तो फिर खुदा ने मूव करना शुरू किया। बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी, क्योंकि आपके पास है। खुदा रास्ता निकालेगा मुश्किल में से निकलने का, लेकिन इस्तेमाल आपने करना है अपने इख्तियार। बहुत दफा बहुत से लोग जो हैं, जो ज्यादा दुआ में जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी टेम्पटेशन ये हो जाती है कि वो अपनी दुआ को खुदा समझ बैठते हैं। दुआ दुआ है, खुदा खुदा है। दुआ अलग चीज है, खुदा अलग चीज है। हमें खुदा में रहना है
اور بہت دعا کرنی ہے، لیکن تو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سو دعا ہم کرتے ہیں اور رستہ خدا بتاتا ہے، اور کہتا کون ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ یسوع۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ جب ہم یہاں سے پریئر بھیجتے ہیں، وہ کہاں پہ پہنچتی ہے؟ خدا کے حضور میں۔ وہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ اس ہال کے اندر جہاں پہ ججمنٹ ہو رہی ہے، خدا بیٹھا ہے، مسیح بیٹھا ہے، اور وہاں پہ ہماری دعا پہنچ گئی ہے۔ اب وہاں پہ جو ہمارا وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا باپ، اس کو الاؤ کر دیں، اس کے لیے ایسا کر دیں۔ دس از ہاؤ اٹ فنکشن۔ اس طرح اس جگہ کے اوپر، اس کورٹ کے اندر جو ہیونلی کورٹ ہے، اس کے اندر کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں خدا کو؟ کہ تو انٹروین کر۔ جب میں کہہ رہا ہوں میری اس چیزوں میں میری مدد کر، تو میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کو؟ کہ تو میرے حالات کے اندر مداخلت کر، انٹروین کر، مداخلت کر اور ان کو چینج کر۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اصل میں آپ خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے میرے اور آپ کے حالات کے اندر۔ اور مداخلت کیا ہے؟ کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ مداخلت ہے، کرنا آپ کو ہے، اتھارٹی آپ کے پاس ہے، اور مسیح نے بھی کر کے سب کچھ آپ کو دے دیا، میں نے تمہیں اختیار دیا، لیکن گائیڈ خدا کرے گا، آپ کو ٹرین خدا کرے گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ سو اس لیے آخر میں آپ یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے دعا کے لیے لوگوں کو نہ روکا تو وہ شکست کھا جائے گا، پھر اس کی ہار ہو جائے گی۔ اس لیے لوگ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر لیتے ہیں، ایک کام جو وہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ہارڈلی کرتے ہیں، اور وہ ہے پریئر، دعا۔ دعا نہیں لوگ کرتے، and it is very dangerous۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، شاگردوں نے جب فیل کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ خداوند کو جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں روٹیاں بنانا سکھا، جیسے تو نے دعا کر کے روٹیاں اور مچھلیاں زیادہ کر دی تھی، وہ موزہ کرنا سکھا، مردہ زندہ کرنا۔ نہیں نہیں نہیں، یو نیور ریڈ ان یور بائبل۔ انہوں نے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی، انہوں نے کیا ریکویسٹ کی؟ ہمیں دعا کرنا سکھا، because they was able to understand۔ جب مسیح کے ساتھ تھے تو مسیح نے ان کو کہا کہ جاگو اور دعا کرو۔ کہتے نہیں خدا بڑی نیند آ رہی ہے، اور سو گئے وہ گیسمنی باغ میں۔ خدا نے کہا چلو آپ سوتے ہی رہو، اب کام ہو گیا، اب اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ جو آئے ہیں نا مجھے لے جانے کے لیے، وہ تمہیں بھی اٹھا لیں گے۔ سو جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے، خدا سے رہنمائی مانگنی ہے۔ جتنی آپ پریئر کریں گے اسی کے اندر کلام کا پڑھنا اور دعا کا کرنا اور روزے کا رکھنا، یہ تین چیزیں کی ہیں مسیحی زندگی کے لیے۔ جس قدر آپ کر سکتے ہیں کیجیے، کوشش کیا کریں کہ ایک سال میں، یہ سال کا شروع ہے، ایک دفعہ ضرور آپ بائبل کو پڑھیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ سال میں بائبل پڑھنی ہے تو کتنے چیپٹر آپ کو روز پڑھنے چاہیے؟ منیمم 4۔ اگر آپ 4 چیپٹر روز پڑھیں گے تو آپ ایک سال میں 365 دن میں بائبل کو ختم کر لیں گے۔ اگر آپ 10 چیپٹر روز پڑھیں گے تو آپ 4 مہینے میں پوری بائبل ختم کر لیں گے۔ سو آپ کوشش کریں ایک سال کا منیمم پلان ضرور ہو آپ کا، تاکہ آپ ایک سال میں بائبل کو پڑھیں، روز دعا کریں، اور کم از کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹے تک ضرور ایک ایماندار کو دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں وقت گزاریں تاکہ خدا آپ کو رہنمائی دے۔ وہ رہنمائی دیتا ہے، ایک دفعہ سب کے پاس خدا کی گائیڈنس موجود ہے، لیکن وہ اگلی رہنمائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلی دی ہے میں نے وہی نہیں کی۔ لیکن خدا کا سخن اسے آزماتا رہا، خدا اسے آزماتا رہا جب تک اس کا سخن پورا نہ ہو۔ جب پہلی چیزیں جو اس نے بتائی ہو جائیں گی، رجسٹر ہو جائیں گی، میچور ہو جائیں گی، میں کر لوں گا، then he will guide more۔ آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی پہلے آپ کو کیا، آپ نے یہ تو کیا نہیں، تو اب اگلا آپ کو کیا بتائے؟ سو مجھے اور آپ کو دعا میں آگے بڑھنا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ تھینک یو جیسس، ستائش، حمد و پرستش۔
खुदावंद आसमानी बाप, मुझे और अपने लोगों को ले और छू के बरकत दे। हमारी जिंदगियों में ये तौफीक बख्श कि हम तेरे कलाम को, तेरे हजूर में बैठने को प्रेफर कर सकें, अपनी जिंदगी में तेरे साथ चल सकें और तेरी कुव्वत और कुदरत को एक्सपीरियंस कर सकें। वो बरकत, वो अथॉरिटी जो तूने हमें दी है, हम उसे एग्जीक्यूट होता हुआ देख सकें। तेरा शुक्र और तेरी सिताइश हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। एक दूसरे से रफ़ाकत कीजिए। कैमरा बंद कर दे प्लीज।